ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عامر ابن عبد قیس، عامر ابن عبد قیس. یہ جو ہیں یعنی خاص طور پر بطور زاہد عابد اس پہلو سے مشہور ہیں. امام احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معرفت الثقات، اس میں آپ نے لکھا کہ کان ثقۃ من کبار عباد التابعین، ایسا لکھا ہے. تو زہد و تقوی اور خاص کر عبادات میں آپ کا حصہ اتنا رہا ہے کہ آپ اسی پہلو سے مشہور ہیں. کعب الاحبار رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ راہب هذه الامہ، کہا آپ سے متعلق. ایک معروف شخصیت. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، یقین، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اطمینان اپنے مسلمان ہونے پر، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو کیفیت بنتی ہے نا کتاب و سنت کو پڑھنے سے، نیک لوگوں کے صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے، سیرت کو پڑھنے سے، یہ جتنا ایمان بڑھتا ہے نا کیفیت ویسی بدل جاتی ہے. معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے مسلم معاشرے میں اللہ پر ایسا ایمان ہوتا ہے کبھی کبھار ہمیں وہ ایک عجیب سی مخلوق نظر آتے ہیں. کیسی باتیں کر دے رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا ٹھوس ایمان ہوتا ہے، مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. جب ہم انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں، خصوصاً رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی اور ان جیسے علماء کی جب سیرت پڑھتے ہیں، صالحین کی سیرت پڑھتے ہیں، واقعتاً لگتا ہے کہ اللہ پر ایمان کی کیا بات ہے. میں جن کا نام میں نے لیا ہے نا، کیا نام بتایا تھا میں؟ عامر ابن عبد قیس، ابو عمر البصری، 60 سے 70 ہجری کے درمیان جو وفات ہوئی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا توفی فی زمن معاویہ، ایسا لکھا آپ نے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو ہے مطلب وفات ہوئی ہے. تو یہ جو صاحب ہیں اللہ پر ان کا ایمان ایسے. ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سیر اعلام نبلاء میں ان سے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، یہ ایک قریے میں رہتے تھے، گھر سے باہر سوتے تھے. آج بھی آپ نے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا، عام بات ہے. کسی نے آپ سے پوچھا انک تبیت خارجا، آپ گھر سے باہر رات گزارتے ہیں، باہر سوتے ہیں آپ، اما تخاف الاسد، آپ شیر سے ڈرتے نہیں ہیں کیا؟ شیر آ جائے، ریچھ آ جائے، آپ ڈرتے نہیں اس سے؟ آپ نے جو جواب دیا نا، اتنا سادہ جواب، سبحان اللہ، واقعتاً لگتا ہے کہ کیسا جواب ہے یہ. آپ نے کہا کہ انی استحییت من ربی ان اخاف شیئا دونہ، کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے ڈرتا رہوں، مجھے حیا آتی ہے میرے رب سے. پھر میرے رب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی جیسے معلوم ہو کہ میرے والد صاحب بڑے مالدار ہیں، میرے والد صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، پھر بھی میں دوسروں سے مانگتا رہوں، شرم نہیں آتی ہے مجھے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ انی استحییت من ربی ان اخاف شیئا دونہ، میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں مخلوق سے ڈرتا پھروں. اس کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. دیکھیے ایسی، یعنی یہ ایک نشہ نہیں ہونا چاہیے، ایک طرح کا مطلب غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہونا. تدبیر اختیار کرنی چاہیے آدمی کو. اللہ پر میرا بھروسہ ہے، آدمی نہیں کمائے گا، محنت نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، کام کاج نہیں کرے گا، بات وہ نہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ وسائل کو اختیار کرتے ہوئے انتہائی درجے کا بھروسہ. یہ جو میں ان کے تعارف میں جو میں نے یہ بات کہی ہے نا، دراصل اس لیے میں نے کہی ہے کہ آج کے جو درس سے جو بات مجھے بتانی ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے.